اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایسے مواقع دیے جاتے ہیں، ایسے مواقع دیے جاتے ہیں، ایسے چانس دیے جاتے ہیں جس میں بندے نیکیوں کی طرف بڑھیں۔ جن موقعوں پر اللہ کی طرف سے نیکیوں کی جو قیمت ہے، جو ریٹ ہے، وہ بڑھا دی جاتی ہے، اور ایسے موقعوں کا انسان کی زندگیوں کی تبدیلی میں، زندگیوں میں انقلاب لانے میں، چینجنگ لانے میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ موقع سے اللہ تعالیٰ نے ایسے دن رکھے ہیں، ایسی راتیں رکھی ہیں، ایسے عشرے رکھے ہیں، یہ انسان کی زندگی پر نفسیاتی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان ان میں اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان رکھا، کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اگلا رمضان آئے گا تو میں اپنے آپ کو بدل دوں گا، یہ نفسیاتی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دماغ میں بات لیے بیٹھے ہیں کہ حج کا موقع آئے گا تو میں اپنی زندگی تبدیل کر لوں گا۔ یہ اللہ نے مرحلے رکھے ہیں۔ اسی طرح ایک مرحلہ، ایک موقع زندگی کا یہ عشرہ ہے جو عشرہ شروع ہو چکا ہے، ذی الحجہ کا عشرہ، نیکیوں کا عشرہ ہے، مقبولیت کا عشرہ ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا اور ریس لگانے کا عشرہ ہے، اللہ کے یہاں محبوب دنوں کا، پسندیدہ دنوں کا عشرہ ہے۔ ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، سال کے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں پسندیدہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے دنوں سے بھی یہ دن افضل ہے۔ آپ کو عجیب سی بات لگے گی، رمضان کے دنوں سے بھی یہ 10 دن افضل ہیں۔ رمضان کی راتیں تو افضل ہیں، آخر عشرے کی، رمضان کی آخری عشرے کی راتیں تو افضل ہیں، لیکن رمضان کے تمام دنوں سے افضل یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کے بارے میں دیکھیے، ان دنوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آج ہماری زندگیوں میں بڑا فرق ہے، رمضان کے تمام دنوں کی ہم قدر کرتے ہیں، ان کا ادب بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان کی عظمت بھی ہے رمضان کی، لیکن ان 10 دنوں کی اس طرح کی عظمت نہیں ہے جس طرح رمضان کے دنوں کی، اس لیے کہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ دن بھی اتنی فضیلت رکھتے ہیں، اتنی عظمت رکھتے ہیں، اتنی برکت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور اللہ کو اتنے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے، اسلاف کے بارے میں کہا گیا کہ کانوا یعظمون 3 عشرات، 3 عشروں کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، 3 عشروں کو ہمارے اسلاف یعنی صحابہ و تابعین بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ایک تو رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا ذی الحجہ کا یہ عشرہ جو اب شروع ہو چکا ہے، اور تیسرا محرم الحرام کا عشرہ، محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ۔ ان 3 عشروں کی بڑی عظمت کیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم صرف رمضان کے عشرے کی اہمیت دیتے ہیں اس کو کہ اس کی راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں کو نیکی میں خرچ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے اسلاف ان 3 عشروں کو اہمیت دیتے تھے۔ کانوا یعظمون 3 عشرات، ان میں نیک اعمال کیا جائے، فرائض کی پابندی کی جائے، نوافل میں کچھ اضافہ کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ آج سے اگر آپ شروع کر دیں قرآن کریم کو، 3 پارے روزانہ پڑھ لیں، 10 دن میں مکمل قرآن ہو جائے گا۔ اور اس قرآن کے ختم کو اللہ فرما رہے ہیں تجارت لن تبور، یہ اللہ سے تم ایسا کاروبار کر رہے ہو جس میں کبھی نقصان نہیں۔ قرآن میں کہا گیا قرآن کی تلاوت اللہ سے ایسی تجارت، ایسا بیوپار ہے لن تبور جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، آسانی کے ساتھ 10 دنوں میں ہمیں قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ رمضان کو کتنے مہینے گزر گئے، شوال، ذی قعدہ، 2 مہینے مکمل گزر گئے۔ کتنے سارے ایسے ہوں گے رمضان کے بعد جنہوں نے قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ موقع اللہ نے پھر دیا ہے کہ قرآن سے ہم اپنا تعلق جوڑیں اور کم از کم اس عشرے میں ایک قرآن ختم کریں، صدقہ دیں۔ حاجی حج کرنے گیا ہے تو اس کے گھر والوں کا پیچھے خیال رکھیں، کوئی ایسا عمل کرے جس سے مسلمان کے دل کو خوشی ہو۔ راتوں کو اٹھ کر کم از کم ان 10 راتوں میں تہجد پڑھ لیں،
سحری کے ٹائم اللہ سے مانگ لیں، کیونکہ قبولیت کا وقت ہے، برکتوں کے اترنے کا وقت ہے، خیر کے فیصلے ہونے کا وقت ہے، سوال کرنے والوں کے سوال کے پورا کرنے کا وقت ہے، مانگنے والوں کی مانگ کے پورا کرنے کا وہ وقت ہے۔ ان 10 دنوں میں ہم اس سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، گھر میں، بازاروں میں، مجلسوں میں، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی چرچا ہو۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جنت کے پودے ہیں، یہ اللہ کو سب سے محبوب کلمات ہیں، اللہ کے نبی کو سب سے محبوب کلمات ہیں۔ اور دنیا میں زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، جن چیزوں پر سورج طلوع ہوا ہے، ان سے زیادہ قیمتی ہیں اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ کلمات۔ ہر بندے کو یاد ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا ان 10 دنوں میں ان کی کثرت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کا عشرہ، یعنی 1 تاریخ شروع ہوتی تھی تو ان 10 دنوں میں بازار میں نکلا کرتے تھے، بازار میں جاتے تھے، اور مقصد کچھ نہیں ہوتا تھا، مقصد یہ ہوتا تھا وہاں جا کر اللہ اکبر کے نعرے لگائیں، اور ان کو سن کر دوسرے بھی نعرے لگاتے تھے، پورا بازار گونجایا کرتا تھا۔ مسجد میں آتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کو سن کر دوسرے پڑھتے تھے، پوری مسجد گونج جایا کرتی تھی، بازاریں گونج جایا کرتی تھی۔ حاجی لوگ مینا میں پہنچتے تھے، وہاں پر یہ لوگ زور سے پڑھتے تھے، سارے حاجی لوگ ان کو سن کر زور سے پڑھتے تھے، مینار کے پہاڑ اور فضائیں گونج جایا کرتی تھی۔ ایک تو تکبیر وہ ہے جو 9 ذی الحجہ کو، یعنی عرفہ کی فجر کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، وہ الگ ہے۔ پورے 10 دنوں میں یہ تکبیریں چلتی رہنی چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر کا یہ عمل نقل کیا گیا ہے۔ کتنے ہمارے اسلاف تھے، ابن عساکر کے بارے میں آتا ہے، وہ ان 10 دنوں کا بھی اسی طرح اعتکاف کرتے تھے جس طرح رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ بڑی اہمیت تھی اس عشرے کی، نیکیوں کے کمانے کا، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا یہ عشرہ ہے۔ ہم یہ یقین کریں کہ ہم جو نیکیاں کریں گے اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑیں گے، جو اچھائیاں کریں گے اس کے اثرات، اس کے فیصلے ہماری زندگیوں پر ہوں گے۔ اور خوب نیکیاں کریں، کم از کم فرائض کی تو پابندی کریں، اور کم سے کم یہ کریں کہ ان دنوں میں کوئی گناہ نہ کریں، ان دنوں میں کوئی گناہ نہ کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے یہاں جو سال کے 12 مہینے ہیں یہ اللہ نے متعین فرمائے ہیں۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، ان محترم مہینوں میں سے یہ ذی الحجہ بھی ہے، یہ عشرہ بھی ہے، یہ 10 دن بھی ہیں۔ کیا حکم ہے اس بارے میں؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان احترام والے دنوں اور مہینوں میں کم از کم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا ہے۔ اس لیے کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ان 10 دنوں کے احترام میں اور عظمت میں کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہونے پائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔